کہا جاتا ہے کہ ایک صحرا میں ایک چھوٹا سا پرندہ بالکل اکیلا رہتا تھا۔ اس ویران صحرا میں کوئی درخت نہ ہونے کی وجہ سے وہ پرندہ دن بھر گرم ریت پر گھومتا پھرتا۔ ایک مرتبہ خدا کی طرف سے جاتے ہوئے ایک فرشتے نے اس چھوٹے پرندے کو دیکھا تو اسے اس پرندے پر ترس آیا۔ اس نے جا کر پرندے سے پوچھا کہ اے چھوٹے پرندے، تم اس تپتے صحرا میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ چھوٹے پرندے نے کہا کہ میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں، لیکن یہ شدید گرمی میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میرے دونوں پاؤں جل رہے ہیں۔ اگر یہاں ایک درخت ہوتا تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ فرشتے نے کہا کہ صحرا کے وسط میں درخت لگانا میرے دائرہ کار سے باہر ہے۔ میں خدا سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں اس سے پوچھوں گا کہ کیا وہ تمہاری یہ خواہش پوری کر سکتا ہے۔ وہ فرشتہ وہاں سے پرواز بھر کر آسمانوں میں گیا اور اس نے خدا سے پوچھا کہ کیا وہ اس اکیلے پرندے کی مدد کر سکتا ہے۔ خدا نے جواب دیا کہ میں صحرا میں درخت اگا سکتا ہوں، لیکن پرندے کی تقدیر میں درخت نہیں ہے۔ تاہم تم پرندے کو میرا ایک پیغام دے دینا کہ جس سے اسے گرمی سے بچنے میں مدد ملے گی۔ تم پرندے سے کہنا کہ ایک وقت میں ایک پاؤں ریت پر رکھے اور ایک اٹھا لے۔ اس طرح ایک پاؤں کو تھوڑی دیر آرام مل سکتا ہے۔ پرندے سے یہ بھی کہنا کہ اپنی زندگی کی تمام اچھی باتیں یاد کرے اور ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرے۔ وہ فرشتہ واپس وہاں آیا جہاں پرندہ تھا اور اسے خدا کی طرف سے یہ پیغام دیا۔ پرندہ اس پیغام سے بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے فرشتے کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دنوں بعد وہ فرشتہ اسی صحرا کو پار کر رہا تھا کہ اسے ننھے پرندے کا خیال آیا۔ اس نے پرندے کو صحرا کے عین وسط میں بڑے سرسبز درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ فرشتہ پرندے کو آرام سے دیکھ کر خوش ہوا، لیکن ساتھ ہی بہت حیران بھی، کیونکہ پرندے کی قسمت میں تو کوئی درخت تھا ہی نہیں۔ فرشتہ خدا سے ملنے گیا اور حیرانی سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ خدا نے جواب دیا کہ پرندے کے نصیب میں درخت نہیں تھا، تاہم جب تم نے اسے میرا پیغام دیا اور اپنی زندگی کی تمام اچھی چیزوں کے لیے خدا کا شکر گزار ہونے کو کہا تو پرندے نے ان الفاظ کو عملی جامہ پہنایا۔ اس نے اپنی زندگی کی ہر ممکن چیز کو یاد کیا اور پاک دل سے میرا شکر ادا کیا۔ میں پرندے کے شکر گزاری کے جذبہ سے متاثر ہوا اور میں نے اس کی تقدیر بدل دی، لہٰذا میں نے اس کے لیے صحرا میں درخت اگا دیا۔ ناظرین گرامی، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چھوٹی سی شکر گزاری ہماری ساری زندگی بدل سکتی ہے۔ ہم سب کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ بھی اللہ کی ان نعمتوں کا کہ جو اس نے آپ کو عنایت کر رکھی ہیں سچے دل سے شکر ادا کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ یاد رکھیے کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کا کبھی بھی شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں کہ جو اس نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں۔ اگر آپ کو کبھی یہ محسوس ہو کہ آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ غلط سلوک کیا، یا آپ کو یہ لگے کہ اللہ آپ کی دعائیں نہیں سن رہا، یا آپ بہت مشکلات کا شکار ہیں اور اللہ آپ کی مدد نہیں کر رہا، تو خدا را اپنے گھر سے نکل کر ذرا اپنے پڑوس اور اپنے محلے کے اندر ایک نظر دوڑائیے گا۔ آپ کو احساس ہوگا کہ آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی نسبت بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ اس دنیا میں آج بھی زندہ ہیں کہ جنہیں وہ نعمتیں میسر نہیں کہ جو آپ کو ملی ہوئی ہیں۔ آپ صرف اپنے جسم کے اوپر ہی ایک نظر ڈال لیجئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں کہ جن کی زبانیں ان کو بولنے میں مدد نہیں دیتی، مگر خدا نے آپ کو یہ نعمت دے رکھی ہے۔ اگر آپ بول نہ سکتے تو سوچئے آپ کیسے زندگی گزارتے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کے کان سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اگر آپ کے پاس کان ہیں اور وہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو سوچئے گا ضرور کہ اگر آپ سن نہ سکتے تو آپ زندگی کیسے گزارتے۔ یہ صرف دو مثالیں ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ اپنے جسم کے اوپر صرف ایک نظر دوڑائیں تو آپ کو 1000 چیزیں ایسی مل جائیں گی کہ جن کے اوپر شکر کرنا بنتا ہے، لیکن آپ نے اور ہم نے آج تک شکر ادا نہیں کیا۔ تو اگر آپ کو شرمندگی ہے کہ آپ اور ہم نے اب تک اللہ کی ان نعمتوں کا نہ کبھی سوچا اور نہ کبھی شکر ادا کیا، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا اور اللہ سے معافی مانگنی ہوگی کہ اے ہمارے پاک پروردگار، ہم تیرے سے اکثر گلے کر جاتے ہیں، مگر تو ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے۔ ہماری ان باتوں کو کبھی بھی سیریس نہ لیجیے اور ہمارے گلے شکووں کو ہمیشہ معاف کرتے رہیو۔